السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, ہر ہفتے ایک نئی صورتحال درپیش ہوتی ہے. ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. جیسے یہ ہفتہ جو گزرا, اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر پیش رفت ہوئی. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے. پھر وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سے لے کر مینی تھنگس ہیپن. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پچھلے ہفتے کی ڈیولپمنٹ سے ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے 9 مئی کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا, ماضی کا حصہ بن چکا, اس پہ گرد پڑ گئی, کیونکہ ضمانتیں بڑے پیمانے پر ان کیسز میں ہو رہی تھیں. جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس, 9 مئی کے واقعات کے کیسز میں ضمانتیں مل رہی تھیں, لوگ رہا ہو رہے تھے, روپوش لوگ منظر عام پر آ رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے, عمر ایوب صاحب بھی سامنے نمودار ہو رہے تھے, وہ قومی اسمبلی میں جا رہے تھے. بڑے بڑے لوگ جو کہ الیکشن سے پہلے نظر نہیں آ رہے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. تو ایسے لگا جیسے یہ ماضی کا حصہ بن جائے گا بہت جلد. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب یہ خطاب کیا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بننے کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ مفاہمت ہوگی لیکن 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اچھا, انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد روٹین کی کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوتی ہے, 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا اور کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا. اور بھی بہت سی چیزیں اس اعلامیے میں کہی گئی, لیکن 9 مئی کو ایک بار پھر سے ایڈریس کیا گیا اور شہباز شریف صاحب کی بات کو انڈورس کیا گیا. اچھا, اس میں جو ٹوسٹ ہے, جو حیرت کی بات ہے, جو اچنبے کی بات آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کا تو انڈورس کرنا یا ان کی بات کو کور کمانڈرز کانفرنس کا انڈورس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو عمران خان صاحب کا انڈورس کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ اس میں اگلے قدم پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پکڑیں جو لوگ مجرم ہیں, جس طرح کیپٹل ہل میں ہوا, ان لوگوں کو جس طرح سے ٹریس کیا گیا, آپ بھی ذمہ داران کو کٹہرے میں لے کر آئیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور امریکن الیکشن کا حوالہ دیا, واشنگٹن میں جو کچھ ہوا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے دو کنسپریسی تھیریز چل رہی ہیں اس وقت. تو کیا کون سی کریکٹ ہے آئی ڈونٹ نو, بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ بتایا جائے کون سی کنسپریسی تھیریز. جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارے بیلیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, جی, تو شاید کوئی دونوں طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی نرمی دکھانے کا فیصلہ ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے, جس کا یہ مطلب ہے کوئی اوپننگ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو. ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ایک اور بات بھی تو کہی ہے نا. کیا؟ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آرمی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں. جی, انہوں نے کہا میں اور میری پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ 2 بلاگرز ہیں جو ان سے اعلان لا تعلقی بھی کیا گیا, شیر افضل مروت صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہمارا ان بلاگرز سے جو لندن میں بیٹھے ہیں یا امریکہ میں, ان سے کوئی تعلق نہیں. رائٹ, تو آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو یہ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کچھ آنا جانا ہو رہا ہے یا کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ نہیں کہ بہت آگے بات چلی گئی ہے, مگر شاید کچھ جسے کہتے ہیں نا دی آئس از بریکنگ. اچھا, اس میں دونوں کا فائدہ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کے لوگ جو کہ اندر ہیں ان کو بیلیں مل جائیں گی, ٹھیک. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ چل پڑے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہاں. دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے بھی اس بات کا احساس ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی وقت بھی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں سائڈز کی طرف سے کچھ نرمی دکھائی جائے. اچھا, مگر ساتھ ساتھ کیونکہ ایک بیانیہ ہے مے کا, تو وہ بیانیہ کو بھی برقرار رکھنا ہے. نہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھے کہ سارا مکمکہ ہو گیا یا مے 9 فارغ ہو گئے ہیں اور اب جو مرضی ہم چاہیں کر لیں, پھر اس قسم کی کوئی ریپیٹیشن نہ ہو جائے, کوئی ریپیٹ ہی نہ ہو جائے. تو ایک طرف تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے یہ بیلوں کے ذریعے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ نہیں ہے. اور کیونکہ یہ جو بیلز ہو رہی ہیں اس کا جو امپریشن بن رہا ہے وہ یہی 2 امپریشن ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ روک نہیں رہی ہے, جی. دوسرا یہ کہ اتنے اسٹرانگ کیسز ہیں بیل کے لیے کہ مے 9 جو ہے وہ اتنا اٹس ٹرمپڈ اپ بنایا گیا ہے, وہ اتنا سیریس نہیں ہے, اتنا سنگین نہیں ہے, اس لیے ججز جو ہیں وہ بیلیں کرائی جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اب کیا حقیقت کیا ہے کہ یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا مینیفیسٹیشن ہے یا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے, یا یہ کہ یہ ملی بھگت ہے, اس کے اندر آنکھ مار دی
ججز کو بھی کہ آپ, اور وہ لو لیول ججز ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں بیلیں دے. جو ہارڈ کور کیسز ہیں جن کے بارے میں ایکچوئل ویڈیو ایویڈنس ہے کہ وہ کور کمانڈر گھر میں تھے, آگ لگا رہے تھے, ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں جو کہ ارد گرد تھے, ٹویٹس ہیں یہ ہے وہ ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے. بیکاز خان صاحب نے یہ بھی تو بات کہی ہے نا, کیا کہا انہوں نے, یہ کہا ہے کہ جیسے امریکہ میں انہوں نے ویڈیو ایویڈنس استعمال کی تھی ان لوگوں نے جن لوگوں نے انسریکشن کریٹ کیا تھا واشنگٹن میں الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, جو ایویڈنس پرووائڈ کی گئی تھی وہ ویڈیو کی ایویڈنس تھی, کیمریز کی ایویڈنس تھی. تو انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی چیز ہے اس حکومت کے پاس تو وہ لے آئیں اور کنوکٹ کریں لوگوں کو جو میں انوالو تھے, اگر اس قسم کی ایویڈنس ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہی ایویڈنس رہ جائے گی, اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ ایویڈنس ہے ہارڈ کور کہ وہ اندر تھے اور آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, جو کہ عدالت کے اندر بھی پروف کر سکتے ہیں. باقی ساری باتیں تو آئر بیر کی ہے نا کہ جی آپ نے یہ ٹویٹ کیا مگر آپ تو تھے نہیں وہاں ہاؤس کے اندر, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ باہر بیٹھ کھڑے ہوئے تھے, اس کی تصویر ہے. تو اس میں تو کوئی دیکھے پروٹیسٹ کرنا, مارچ کرنا کسی بلڈنگ کے اوپر مگر دور رہنا, اس کو اٹیک نہیں کرنا, ڈیمیج نہیں کرنا, تو قانون کے مطابق اٹس الاؤڈ نا, ڈیمونسٹریشن از الاؤڈ, پروٹیسٹ از الاؤڈ, وائلنس نہیں کرنی. مگر آپ باہر کھڑے ہیں اور آپ نعرے لگا رہے ہیں, یا تو نا کہ آپ کے پاس وہ کیمرہ میں آپ پکڑ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ, پھر تو ایک ایویڈنس مل جاتی ہے. مگر اگر آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نعرے اور کوئی لگا رہے ہیں ڈاؤن ود دس ڈاؤن ود دیٹ, تو وہ تو پروٹیسٹ کے اندر ہوتا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی کوئی چیز چل رہی ہے. مائی اون سینس وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے نرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات اور آگے سنگین صورتحال نہ اختیار کرے, اور اس گورنمنٹ کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے اس کو زیادہ ٹف ٹائم نہ دیا جائے بائی اسٹریٹ پروٹیسٹس, ڈیمونسٹریشنز جو کہ وائلنس ہو سکتی ہے وہاں اینڈ سو آن. گورنرز رول نہ لگوایا جائے اور سیکشن 144 لا کے لاٹھی چارج نہ کیے جائیں. تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے فرام بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ایسے بھی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ پروٹیسٹرز جو انہی کے فالوورز تھے خان صاحب کے, یاسمین راشد صاحبہ کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک پیک بنا کے پورا ٹیلی ویژن پہ بہت عرصہ چلا, کچھ بڑے بڑے رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہہ رہے ہیں کہ مارچ کرو اور ادھر جا کے پروٹیسٹ کو, ہم ادھر جا رہے ہیں, تو ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. نہیں عائشہ دیکھو ایک بات کہ چلو 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 کور کمانڈر کے گھر چلو یا چلے کنٹونمنٹ چلو, اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. آپ جا کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ بھی کر سکتے. ہم نے بہت سی ڈیمونسٹریشنز میں حصہ لیا, چلے گورنر ہاؤس چلے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگ لگانے جا رہے ہیں. آپ جا کے گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو اسمبلی کے باہر چلے, یہاں پنجاب میں لاہور میں ہوا, چلو جی میڈیا والوں چلو اپنے پریس کلب سے نکلتے ہیں, ویل مارچ آن ٹو دی اسمبلی, اور وہاں نعرے لگاتے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر گلٹی آف سابوٹاج اور سیڈیشن. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. جو ریئل ایشو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے تھے یا کوئی ایسی بات پروموٹ کر رہے تھے جس کے ساتھ وائلنس اور اٹیک آن آرمی انسٹالیشنز از اے کانسیکوینس آف دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ gesture to reduce the tension. Okay. And because اب سارے عمران خان بھی اسی صفحے پہ آ گئے ہیں کہ ہاں جی, مگر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے خان صاحب نے ایک پورا اپنا بیانیہ ختم کر دیا. اچھا دیکھیے, اچھا لیکن وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو ناکام ہو گیا. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑو ان کو جو کہ ایکچولی گڑبڑ کر رہے تھے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو کچھ ہوا ہے بیانیہ جو ہے وہ الیکشن نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. نہیں, دس از ناٹ ٹرو. بات یہ ہے کہ الیکشن کا تعلق مئی کے ساتھ نہیں ہے, مئی از این ایکٹ آف وائلنس. الیکشن میں جو لوگ نکلے ہیں وہ اپنا ایک ووٹ ڈالنے کے لیے لکھے ہیں. اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں یا جو تشدد ہوا ہے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے کہ آپ باہر نکلیں گے تو پھر یہی ہوگا, تو اس سلسلے میں تو یہ صحیح ہے. مگر لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. لوگوں نے کہا ہم نکلیں گے, پیسفلی نکلیں گے, ہم جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور انہوں نے ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بیانیے جو ہیں دے آر کمپلیمنٹری. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی کانفلکٹ نہیں آ رہی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ نکلے ہیں. اور دیکھیے کتنے لوگ گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, 16 ملین 18 ملین, اور کتنے لوگ نکلے تھے مئی 9 کے لیے, لاکھ لوگ نکلا ہوگا سارے ملا ملو کے ادھر لاہور شہر میں. تو آئی تھنک بوتھ دیٹ از ٹرو کہ 9 مئی
جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور جو عمران خان کا سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو یہ ضمانتیں پھر ہو رہی ہیں تو آئندہ کے لیے ریلیکسیشن ملے گی یا؟ میرا خیال ہے وہ لوگ جو کہ ایکچولی ویڈیو پہ کیپچر ہو گئے ہیں، جن کے خلاف بڑے سخت کیسز ہیں، جب وہ بیل کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر وہ یہ ایویڈنس پریزنٹ کی جائے گی کہ نہیں سر وی ہیو ایویڈنس، پھر ان کے لیے بیل ملنا مشکل ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں سینکڑوں لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے، اب میرا خیال ہے ان میں سے 90% جو ہیں وہ فری ہو جائیں گے، وہ 10% ہی رہ جائیں گے. اور وہ 90% اس لیے فری ہوں گے کہ جو مقصد تھا نا لوگوں کو پکڑ کے پکڑ دکڑ کرنے کا، تھوڑا سا اس کا تعلق یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا الیکشن کے اوپر تھوڑے لوگ گھبرا جائیں، نہ آئیں. وہ عوام تو آ گئی، انہوں نے کہا جی وہ الگ بات ہے، ہم تو نہیں، ہم نے تو گراؤ جلاؤ نہیں کیا، اینڈ وی کم آؤٹ اینڈ ووٹ. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. بٹ یہ کہنا ان کا کہ نہ میں اور نہ ہی میری پارٹی فوج کے خلاف ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری فوج کو نہیں کہا جاتا. اسٹیبلشمنٹ جب لوگ کہتے ہیں نا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، تو کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں فوج کے خلاف. فوج ایک نیشنل ادارہ ہے جو کہ ہماری سیکیورٹی کا لائف لائن گارنٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں جب وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دونوں کو انٹرچینجیبل، اس فوج کہنے سے مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کہنے کا ریفرنس ہے فوج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ نعرے جو لگتے ہیں جی اس وردی والے نعرے، بالکل، تو وہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ اس وردی میں ہے، اور مگر فوج کی طرف وہ نہیں ہوتا. مگر کہیں کہیں فوج کی طرف بھی ہوتا ہے، بیکاز وہاں فوج انوالوڈ ہے ان لوکل سیکیورٹی ڈیوٹیز. بلوچستان میں چلے جائیں، فاٹا میں چلے جائیں، ایکس فاٹا میں چلے جائیں، ان ایریاز کے اندر تو ایکچولی اٹس ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ، اٹ از ایکچولی دی پاکستان آرمی دیٹ از آف ٹیررسٹ. تو اس قسم کی کنفیوژن ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، ان کو یہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. اگر یہ کہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، پھر تو ہم سب کو بات سمجھ آتی ہے. نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی بات، فوج کی بات نہیں. مگر یہ کرتے کیا ہیں کہ کبھی فوج کہہ دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ خود بھی کنفیوز رہتے ہیں اور سب کو کنفیوز کر دیتے ہیں. پھر خان صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ کہنا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، یہ بڑی سی سگنیفیکنٹ چیز ہے. یہ تو بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا یو ٹرن ہے، کیونکہ سارے ان کا گلہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. صحیح بھی دیکھیے نا، دھاندلی کے الزامات کا فوج سے کیا تعلق؟ تو صحیح کہتے ہیں، فوج سے تعلق نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے جس نے یہ دھاندلی کروائی. تو اب بات یہ ہے کہ دس از اے ریالٹی. اب جو مرضی آپ کہہ لیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ عوام کو سیکیورٹی دینے کے علاوہ فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. واضح دیکھیے، انتخابی عمل کے ساتھ فوجی جوان کا کوئی تعلق نہیں تھا، عام فوجی افسر کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر تعلق جن کا تھا وہ فوجی تھے. فرق ہے نا، فوج کا تعلق نہیں تھا پر جن کا تعلق تھا وہ فوجی تھے. تو فوجی تو 10 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ فوج کا تعلق تھا. تو میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں فوج کا نام نہیں لینا چاہیے. اگر آپ لیتے ہیں تجزیہ کرتے وقت یا الزام لگاتے وقت تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ نام نہ لیں کسی کا، اس کو گول ہی رکھیں اسٹیبلشمنٹ. سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مراد کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے. اب یہ بھی کسی وقت سوال آ سکتا ہے، یہ بھی پھر ٹائم ہو تو کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. ویسے آپ نے یہ بہت بار ایکسپلین کیا اور آپ کو سننے والے جانتے ہیں کہ کیا تعریف ہے اسٹیبلشمنٹ کی عالمی سطح پر، اور پاکستان میں بھی اس کے کیا معنی ہے. لیکن میں آؤں گی عمران خان صاحب کی گفتگو کی طرف. بڑی معنی خیز تھی، اور انہوں نے 2013 کے بعد جو اعتراض 4 حلقے کھولنے کا جو مطالبہ کیا تھا ایک بار پھر دہرایا، اور آپ کو تو پتہ ہوگا کون کون سے حلقے وہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں. جی ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ سوچی سمجھی بات ہے یہ. اچھا، ہاں، اس کے پیچھے بڑی اچھی سوچ ہے. اچھی سے مراد یہ ہے کہ پازیٹیو لاجیکل سوچ ہے. اوکے، ناٹ پازیٹیو ان اے پازیٹیو سینس بٹ پازیٹیو ان اے ہاؤ شل آئی ایکسپلین اٹ، پازیٹیو ان اے سینس کہ اس کے معنی بڑے ہیں. اچھا، اور اس کے فائدے بڑے ہیں خان صاحب کو. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف کی کھولے. جی بالکل، حلقہ کھولے ان کا. وہ یہاں پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں گڑبڑ ہوئی ہے، تو خان صاحب کو یقین ہوگا اس بات کا کہ وہاں تو نکلے گا گڑبڑ. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے 1-2 اور کنسٹیٹیوشن، جی نور عالم خان صاحب اور اون چودھری صاحب کا حلقہ بھی، اور اسلام آباد کا کوئی ایک، وہ تو فارم 45 کے اوپر بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اون چودھری صاحب کی الیکشن میں کیا ہوا.
وہ سلمان راجہ لگا ہوا ہے نا دن رات بتانے کے کہ 173 کو 973 کر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا. وہ تو انٹرنیٹ پہ آ چکے ہیں آپ کو جی, اپلوڈ ویب سائٹ پہ کر دیا گیا. پتہ نہیں دیر سے کام کر کے بھی انہوں نے کام وہی کیا. نہیں, مگر بات یہ ہے نا کہ خان صاحب نے یہ جو چنی ہے نا, یہ انہیں 100% نہیں 200% یقین ہے, ایویڈنس ہے ان کے پاس یا ان کے لوگوں کے پاس کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے 2014 میں بھی انہوں نے 13-14 میں بھی یہی 4 حلقے کھولنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ میں دکھا دوں کہ ہم نے صرف 4 کا کہا, دیکھو 4 میں 4 نکلا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سب کچھ کریں. آپ یہ ایک سیمپلنگ کی ہے. دیکھیے یہ جو پولسٹرز ہوتے ہیں نا وہ بھی سیمپلنگ کرتے ہیں. جی بالکل, وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2000 لوگوں کو سیمپل سیٹ کر لیا. یہ پتہ لگا جی 25 کروڑ میں سے آپ نے 2000-3000 لوگ لے لیے اور ان کے سیمپلنگ کر کے اور آپ نے پورا لکھ دیا کہ جی فلانا جیتے گا تو فلانا ہارے گا, فلانا پاپولر ہے اور فلانا نہیں ہے. خان صاحب نے بھی وہی فارمولہ استعمال کہ پروپیگنڈا کے لیے ایک آئیڈیا لینے کے لیے انہوں نے کہا جی 4 کھول دو, اور وہ چن لی ہیں کون سی جہاں موسٹ پیپل تھنک کہ وہاں دھاندلیاں ہوئی ہیں. یہ اب اگر میں نون لیگ میں ہوں تو میں کہوں جی ہم بھی 4 ڈھونڈ لیتے ہیں پھر, کیونکہ ان کو کے پی میں ضرور کوئی نہ کوئی مل جائے گا. نون لیگ کو مل جائے گا. ہاں, پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے بھی تو چھوڑا نہیں ہوگا نا وہاں, کیا کہ کیسے ہوا ہے وہاں. تو مطلب ہے کہ تو پھر 4 ورسز 4. ہاں 4 تو ہوگا کیا, وہ ایک اور دوسرا نیگیٹو ہو جائے گا, مگر ایک پروپیگنڈا بن جائے گا کہ وہ کہیں گے جی آپ نے دھاندلی کی, وہ کہیں گے آپ نے دھاندلی کی, عوام کہے گی ساری جگہ سے دھاندلی ہوئی. پھر ڈیمانڈ آئے گی نئی الیکشن کراؤ. تو اس لیے خان صاحب نے بڑی اچھی موو کی ہے فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. فرام دی ادر پارٹیز پوائنٹ آف ویو بڑی نیگیٹو ہے, مگر اس لیے اس کو کوئی نہیں مانے گا اس بات کو کہ 4 کھول دیں انہیں. اگر خان صاحب نے کھلوانی ہے تو جائیں کھلوائیں, عدالت میں جائیں, چیلنج کریں. میرا خیال ہے یہ ساری چیلنج تو ہو ہی گئی ہیں. جی بالکل, آلریڈی چیلنجڈ ہیں, اور آپ نے بتایا بھی تھا کہ رزلٹ ممکنہ طور پر کیا نکل سکتا ہے جہاں چیلنجڈ ہے. تو وقت لگے گا نا, وقت لگے گا. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ساری سیاسی گرما سردی جو ہے نا یہ ساری اور اگلے فیز میں داخل ہو چکے ہوں گے معاملات, اور پھر ایک سٹیبل سسٹم پروبیبلی یہ انسیکیورٹی ختم ہوگی جس قسم کی ابھی ہے, ایک قسم کی اسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اوکے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, لیکن بات یہ ہے کہ شاید دونوں طرف سے تلخیاں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ خوش آئند ہے, لیکن باقی پارٹیز کو یہ بھائے گا یا نہیں, اس پر سوالیہ نشان باقی ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. تو اب ہے اگلا مرحلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کیبنٹ کی تشکیل, اور نام بھر کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ فائنانس منسٹری کس کو ملے گی, اور ہاں کون بنے گا فائنانس منسٹر, کیونکہ وہ کروڑ پتی تو خیر نہیں کہہ سکتے, نیکسٹ لیول ہی ہوتا ہے کوئی. پاکستان کے خزانے پر البتہ بیٹھنا ایک بڑے دل گردے کا کام ہے, لیکن اس دل گردے کے ساتھ ہمیں ایک ہی بندہ نظر آتا تھا مسلم لیگ نون میں, وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. ایسے لگتا تھا وہی آئیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. لیکن آپ سے ہم نے اس پر پیش گوئی لی تھی کئی بار, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جی نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہوں تو وہ تو چاہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں, اور اگر میاں صاحب خود باہر بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس صورت میں شاید پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی قسم کی گیم کھیلے جو انہوں نے پہلے کھیلی تھی, کہ اشارہ ادھر کیا اور کر کچھ اور دیا. تو یہ ہو سکتا ہے پھر کہ اشارہ یہی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب بن رہے ہیں اور کوئی بن اور کوئی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یہ شاید فائنانس منسٹر جو ہے نہ زرداری صاحب چوز کریں نہ نواز شریف صاحب چوز کریں, یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہی چوز کرے گی. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جو اب نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے یا نہیں, یہ ثانوی سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ مصدق ملک صاحب کے بقول یہ عہدہ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, لیکن حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چڑیا کیا تشخیص کر رہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننے کے لیے تو انفٹ ہیں, لیکن اگر وزیر خارجہ بن جائے تو ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں. ظاہر ہے کہ یہ نان سنس ہے, دونوں نانسنس ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, مگر دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ فائنانس منسٹر بنے, مگر کیوں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ بنے گا, یہ شاید نہ بن سکیں, یہی کہہ رہے تھے. بالکل ایسے, بیکاز اطلاع یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ بنے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, اور میں نے جو اس وقت اشارہ کیا تھا کہ
اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی کہ شاید یہ پرائم منسٹر بنے تو میں نے اشارہ یہی کیا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چکر چلا ہے یہ جو بنی ہے پلس ہائیبرڈ بیسکلی میجر ڈیسیجنز آر اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا. اور شاید میں 3-4 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا. ہاں اب ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے, کچن کیبنٹ ہوتی ہے. 3-4 لوگوں میں نواز شریف صاحب تو نہیں ہے. نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی 3-4 لوگ. مجھے لگا کہ شاید مشاورت کر رہے ہو. نہیں مشاورت, اس چیز پہ مشاورت نہیں ہوتی. حکم آتا ہے. وہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری خیال یہ ایسے ہے. وہ یہ نہیں کہتے حکم یہ, ہمارا خیال ہے کہ شاید ڈار صاحب میں ناٹ بھی ٹھیک, میرا خیال ہے کچھ اور سوچیں. شہباز صاحب آ کے نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ تو نہیں مندے بالکل. میاں صاحب نے کہا تو کوشش تو کی ہونی نا, کہ وہ جی وہ نہیں مندے, وہ دیکھو نا جی وہ کہتے ہیں ہے تو پھر ہن کی کریے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں بہت سی کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر اینڈ پیپلز پارٹی ایز ویل, اینڈ پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں. کافی ہاسٹیلیٹی کہ انہوں نے جب یہ فائنانس منسٹر تھے اور جب نہیں تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ مفتاح اسماعیل کو نکالیں, کامیاب ہو گئے, پھر خود بنے تو وہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. اور تو اس قسم کی کافی میں سمجھتا ہوں نیگیٹو تھنکنگ میڈیا کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈار صاحب کے بارے میں ہے. اور پیپلز پارٹی نے بھی بڑے بیان دیے, ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر اگر ایسی صورت ہے تو یہ تو بڑا آبویس تھا کہ ان کو نہیں بننے دیں گے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ اب کہاں, اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ فارن منسٹر. جی ٹھیک. میں سمجھتا ہوں یہ بھی فیصلہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی. تیسری بات یہ کہ یہ بننا چاہیے, ان کو نہیں بننا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کے پرابلمز آئیں گے جو پہلے آئے تھے کہ از ہی دا رائٹ پرسن ٹو بی فارن منسٹر. تنقید کیا ہوتی تھی ان کی؟ 2 قسم کی تنقید تھی ڈار صاحب کے اوپر. ایک یہ تھی کہ یہ لمبے کلیمز کرتے تھے کہ میں 200 پہ لے آؤں گا ڈالر کو, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور دن رات سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوتے تھے یا کہ میں نے یہ کیا اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. پھر انہوں نے 1-2 دفعہ IMF کے خلاف بھی گرجے, جی انٹرنیشنل کانسپیریسی کی بات کر دی. تو یہ باتیں ڈپلومیسی میں تو ہوتی نہیں ہے نا. اس قسم کی آؤٹ برسٹ کرنا, بولنا اس طریقے سے, غصے میں آ جانا, یہ تو ڈپلومیٹ کا تو یہ ہوتا ہے کہ غصہ ہو یا خوشی ہو تو شکل سے پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا ہول ہال مارک آف اے ڈپلومیٹ. جیسے حفیظ شیخ صاحب. حفیظ شیخ صاحب بھی خیر اسمائل شائل بڑے کرتے ہیں, مگر ان کی اسمائل بڑی ڈسیپٹیو ہے. وہ کبھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے, کبھی دوسرا مطلب ہوتا ہے. تو بہرحال تو اب یہ ہے کہ بڑے ٹھنڈے دل کے, ٹھنڈے مزاج کا بندہ چاہیے ایز اے ڈپلومیٹ. پلس اب ڈار صاحب کے پاس نالج ساری ہے. ہی ہیز آل دا نالج ایٹ ہز فنگر ٹپس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت میں سمجھتا ہوں بڑے ذہین اور نالجبل شخص ہے. میں نے بیٹھا ہوں میں ان کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ, ان کی جو ایڈوائس ہوتی تھی بڑی سالڈ ہوتی تھی, بڑی سالڈ. مگر جو طریقہ ہے بیان کرنے کا ہے وہ کچھ تھوڑا سا ان پولیٹیکل, یا اس میں پولیٹکس نہیں ہوتی تھی, تھوڑی زیادہ اگریشن ہوتی تھی اور فرمنس, ریجڈیٹی ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں بھی دس از ناٹ ویلکم. اوکے, بٹ پیپل جو اکانومسٹ ہیں وہ ایج دیتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ وہ ان سے بہتر ہے. نہیں بہتر, دیکھیے وہ تو بہتر 2 قسم کی بہتری ہوتی ہے نا. ایک تو پالیسی, کون سی اچھی پالیسی ہے, کون سی بہتر پالیسی, کون سی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نیگوشیشن کرنے کا انداز کیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب میمن ہیں. اب میمن کا تو ٹریننگ یہ ہوتی ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا. دیکھیے نا, میمن تو اسی لیے تو کاروباری, یہ برادری ویسے بھی جانی جاتی ہے, اور وہ بالکل ہر چیز اسمائل کے ساتھ, کبھی ادھر کبھی بینڈ ہونا تو ایسے ہونا تو ایسے ہو جاتے ہیں, آگے ہونا تو وہ یہ بڑے انٹینے بڑے شارپ ہوتے ہیں. ساڑھے پنجابیت تو تھوڑا جیسے ٹگے ہے نا, کبھی کبھی تو ہم کبھی جیسے بالکل لمحے پہ آ جانے تو کبھی شیر بڑھ جانے ہیں. تو یہ چلتا نہیں ہے ڈپلومیسی میں. اچھا, تو اور ڈپلومیسی میں کچھ نہیں پڑھا. یہ جو فارن منسٹری ہے اس میں کچھ نہیں پڑھا. ساری پالیسی آتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. آل یو ہیو ٹو ڈو از گو اینڈ سے واٹ دی اسٹیبلشمنٹ از سیئنگ. آپ کے پاس کوئی ذہن نہیں ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا, نہ ہی اجازت ہے. وہ ساری ٹریننگ ہی فارن آفس کی ایسی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ صحیح ہے. لیکن اب ڈار صاحب کے بارے میں اگر یہ ایشوز ہیں ٹینشن کے, تو پھر آبویسلی اٹس ان لائکلی کہ ان کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کتنے فرم ہیں کہ نہیں اب یہ تو کنسیڈ کرنا پڑے گا نا آپ کو.
نواز شریف صاحب کا تعلق بہت گہرا ہے ڈار صاحب کے سے، ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لے اچھا ان ٹرمز آف ہز اپروچ، باقی ان میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی نالج کی، ایشوز کی، خواہ وہ فارن پالیسی کے ایشوز ہوں یا اکانومی کے ایشوز ہوں، ان کا جو طریقہ ہے نا بیان کرنے کا یا آرگیو کرنے کا، وہ لگتا ہے ایسے کہ وہ توڑا گلا ہی پھاڑ لیں گے. ہاں لیکن IMF پروگرام میں ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے نا. ہاں مگر وہیں تو پرابلم تھا نا، کیونکہ ہی ہیڈ سیڈ سم نیگیٹو تھنگز اباؤٹ دی IMF. یہ اسی قسم کی بات ہے جیسے عمران خان نے اینڈ آف سلیوری کی بات کر دی تھی جی اباؤٹ افغانستان، تو وہ گلے پڑ گئی تھی. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اشارے ادھر سے بھی ہو گئے ہوں گے نا کہ کوئی ایسا فائنانس منسٹر لاؤ جو ہمیں جانتا ہے، ہمارے سے بات کر سکے. تو یہ جانتا ہے، سوری یہ جو نام سامنے آیا ہے نہیں یہی تو وہ کہتے ہیں نا، اشارہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہمیں جانتے. اچھا ہاں اب وہ اشارے کیا کر رہے ہیں، وہ بہتر تو یہ ہوتا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص کو لائیں جو اس نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اچھا شفیع شیخ کو لے آئیں، رضا باقر کو لے آئیں. ٹھیک، اس قسم کے لوگ جو کہ IMF کے اندر رہے ہیں، ان کو پتہ وہاں کے ایشوز کیسے ہیں، کیسے وہ بات مانتے ہیں، کیسے وہ بات نہیں مانتے. تو اگر ایسا کوئی شخص آ جاتا ٹو لیڈ دس ٹیم اٹ وڈ بین گڈ. مگر شمشاد بیگم جی، شمشاد اختر، انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈیلنگ کی ہے ود IMF. وہ ہے بڑی سخت، لیٹ می ٹیل یو، بڑی تکڑی عورت ہے ٹھیک، مگر وہ ان کا جو آرگیو کرنے کا طریقہ ہے نا دیٹس ویری سافٹ. رائٹ، جینٹلی یو ڈیل ود. ہاں وہ مطلب وہ لگتا ہے ایسے نہیں ہے کہ شی از اینگری بٹ شی از فرم. تو وہ فرمنس لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اگریشن لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. ایموشنل اور وہ بھی آپ جب بھیک مانگ رہے ہوں. جی obviously you have to be تو میں soft and سمجھتا ہوں tender. کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. ٹھیک. اچھا لیکن ایسے میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ایک آڈیو لیک آئی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹائمنگ کے حساب سے آڈیو لیک آتی ہے. اب جیسے صاحب کی آڈیو لوگ اس کو کرنٹ سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کچھ مخصوص پیجز. اسحاق ڈار صاحب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اسحاق میں نے وہ سنی ہے، بڑی غور سے نہیں سنی، جب سنی تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی. وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک زمانے میں ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے قریب تھے، دوست تھے، اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ آپ کے خلاف جو بھی ہوگا اس کو میں دیکھ لوں گا، اچھا آپ فکر ہی نہ کریں. اور تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کون تھا، مفتاح تھا، شاید خاقان عباسی صاحب، تو انہوں نے جیلیں کٹنی پہ گئی. تو اس حد تک تو جنرل باجوہ بڑے اچھے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے تو کہنے لگے اب میں انہوں دیکھ لواں گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بیکاز وہ ہو گئے تھے نا، وہ ساروں کے خلاف ہی ہو گئے تھے ساری نون کے. وہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس قسم آئی تھنک ہی از ٹاکنگ اباؤٹ جنرل باجوہ. اوکے فائن. اور جب یہ آڈیو لیک آئی تو اسی سے سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہوا کس رخ کی چل رہی ہے، کس کے حق میں اور کس کے خلاف. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیٹھی صاحب، آپ کے فالوورز اور ویورز کے جو کوشچنز ہیں نا ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کنسرنڈ ہیں اکانومی کو لے کر اور بڑے ٹیکنیکل کوشچنز بھی کرتے ہیں. اب ریحان ترین صاحب ہیں اور یہ سوال آیا بنی گالا سے. بنی گالا؟ جی بنی گالا سے سوال آیا، وہ پوچھ کہہ رہے ہیں، یہ جانیے. جی اگر ہم لوگ اپنی کرنسی سے 5000 یا 1000 کے نوٹ ختم کر دیں تو اس سے کیا ہماری اکانومی، ہماری کرنسی، ان ساری چیزوں پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ ساری الیکٹرانک ہوگی، مانیٹرڈ ہوگی، اور اس میں کافی کرپشن اور برائبس جو رشوتیں دی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بتائیں سیٹھی صاحب. یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، تھوڑا وقت لگے گا مجھے، آپ ٹائم دیں. سارا ٹائم ہے آپ کا. بیکاز یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے سوال شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب کے آگے رکھا تھا، خود رکھا تھا اچھا کوئی 2-3 ماہ پہلے. تو ایک میٹنگ تھی جہاں ہم تینوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے بتائیں نا پھر کوئی اچھا پروپوزل. میں نے کہا جی ایک سیدھی سی بات ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آج تک کسی نے کیا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. سب کو پتہ ہے کہ اس کے بڑے اچھے فائدے ہیں، کرتے کیوں نہیں؟ کیا میں نے کہا یہ جو 5000 کا جو نوٹ ہے جی اس کو فارغ کر دیں، ڈی مانیٹائز کر دیں. 5000 کا نوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا. کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ 5000 کا نوٹ جو ہے وہ استعمال، اس کا جو استعمال ہوتا ہے کیش ٹرانزیکشن میں، وہ کیش ہی ہے نا جی. وہ اس کے لیے اس میں کرپشن اور ٹیکس ایویژن بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پیسے آپ بینک میں رکھیں تو وہ تو FBR کو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں پتہ چل جائے گا. پھر وہ پوچھیں گے یہ پیسے کہاں سے آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر 25-30% ٹیکس لگا دیں گے وہ. تو لوگ اب 5000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ پھر گھروں میں رکھتے ہیں، لاکرز میں رکھتے ہیں. جی جو لوگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ
बैंक में नहीं रखते। उन्हें पता है कि ये अकाउंट जब रिटर्न फाइल करनी है तो वो बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, वहाँ हर चीज़ को पूछते हैं कि ये कहाँ से इनकम आई, ये कहाँ से आया, खर्चे की तरफ कोई नहीं देखते, कहते हैं पैसे कितों आए हैं, पैसे कितों आए हैं। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कहाँ से आए हैं तो फिर यू हैड इट। और अगर आप कहते हैं जी ये मेरी तनख्वाह है, वो कहते हैं टैक्स रिसीट दिखाओ, आपने कितना विद होल्डिंग टैक्स और कि इसका जो बैलेंस टैक्स है वो दिया है कि नहीं दिया, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लोग पैसे कैश में रखते हैं क्योंकि पैसे, करप्शन के जो पैसे होते हैं वो भी कैश में मिलते हैं आपको जी। और जो आप ब्लैक मनी जिसे कहते हैं वो सारी कैश में होती है, क्योंकि वाइट मनी जो है वो तो उसका तो मनी ट्रेल होती है ना जी। उसके तो टैक्स दिया होता है, उसको सब पता होता है कि इस पर टैक्स दिया हुआ है। राइट। ब्लैक मनी उसे कहते हैं जिस पे टैक्स आपने ना दिया हो। तो सारी करप्शन की प्रोसीड्स हैं वो ब्लैक मनी, वो सारी की सारी बड़े नोटों में होती है। अच्छा। अब आपने कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू किया, ओके। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जी कि 5 अरब रुपए दी है, इत्थू लैके इत्थे तक सड़क बनेगी, कंट्रैक्टर को आपने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक। अब कंट्रैक्टर ने आगे कमीशंस देनी है लोगों को, ठीक है, पॉलिटिशियन को कमीशन देनी है, इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको देनी है, कम्युनिकेशन वर्क्स वालों को देनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो सबको पता है ना कि ये जो इसी तरीके से ये जो MNAs MPs को फंड्स मिलते हैं ना उसमें से 40% हिस्से निकल जाते हैं, ऐसे हिस्से निकलते हैं और वो कैश में निकलते हैं सारे। अच्छा, अंडर द टेबल यानी वो और कैश में चले जाते हैं। अब वो बैंक में रखे तो पकड़े जाएं कि जी ये कहाँ से आए पैसे, तो और वो हिसाब फिर एक किताब ब्लैक इकोनॉमी चलती है। ठीक है, ब्लैक इकोनॉमी चलती है। आपने जाकर टेलीविज़न ख़रीदना है तो आप ब्लैक इकोनॉमी के पैसों के साथ ख़रीदेंगे, आपने एप्पल आईफोन लेना है तो आप कैश देंगे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। और जो लेता है आपसे कैश उसको भी आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आए और कहाँ गए, और उसके ऊपर उसको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लैक इकोनॉमी हर इकोनॉमी के अंदर होती है, मगर 5,000 रुपये का जो नोट है वो इसको इनकरेज करता है। वो इस तरीके से कि अगर आपको 2 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया कमीशन मिल रही है और आपको वो 500 रुपये के नोट के अंदर आपको मिले तो ट्रक लाना पड़ेगा वो 500 रुपये के नोट 10 करोड़ रुपया डालने के लिए, गाड़ी की डिक्कियाँ भरनी पड़ेंगी, फिर जाके 10 करोड़ रुपया बनेगा। तो 5,000 का नोट होगा तो वो तो एक सूटकेस से आ जाएगा। हाँ, और वो बेड के नीचे भी आप रख सकते हैं, घर में भी आप छुपा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो डिमोनेटाइजेशन होती है बड़े नोट्स की वो इसीलिए की जाती है, एक ये कि करप्शन की प्रोसीड्स को रोकने के लिए और दूसरा कि सारी इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है। और बैंक्स के अंदर लोग पैसे डालें, बैंक से पैसे विड्रॉ करें। आप लंदन चले जाएं, आप जाके वहाँ कोशिश करें, आप कहेंगे अपने अकाउंट से मैंने 2,000 पाउंड निकालने हैं, फ़ौरन निकाल देंगे आपको। आप कहेंगे मैंने 50 पाउंड डिपॉजिट करने हैं, अच्छा, तो कहेंगे ये कहाँ से आए हैं, इसकी बताएं ना कहाँ से आए हैं। तो आप कहेंगे अगर आपने कोई काम किया है जिसके अंदर आपको कैश मिला है, जिसके ऊपर आपने VAT नहीं दिया, जिसके ऊपर आप टैक्स देना नहीं चाहते, क्योंकि इनकम है ना, इनकम सारी इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। ठीक है। तो ये इसलिए ये इसको बैंकों का ट्रैक रिकॉर्ड सारा वहाँ आने के लिए ये मुल्क जो है ये करते हैं डिजिटाइजेशन। अब ये जो इसका एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि बोरियों में लोग कैश रखते हैं और देते हैं एक दूसरे को जब कमीशंस होती हैं, तो वो 5,000 का नोट जो है वो बोरियों की जगह पे एक बैग में आ जाता है जी। जब वो ख़त्म हो जाएगा नोट 5,000 का, तो फिर क्या करेंगे आप, कहाँ कहाँ लेके फिरेंगे, किस बिस्तर के नीचे आप छुपाएंगे, किस लॉकर में आप रखेंगे, पूरे कमरे ज़रूरत पड़ जाएगी आपको ज़रूरत। आपने वो केसेस पढ़े थे ना बलूचिस्तान के अंदर, एक सेक्रेटरी साहब थे, उनके घर से पता नहीं कितने करोड़ रुपए के निकले, पता नहीं सारे बेडरूम जो थे, याद है। तो इस किस्म की चीज़ें फ्रॉम टाइम टू टाइम आप सुनते हैं ना कि जो घर रेड मारे तो 10 करोड़ का कैश निकला है जी। तो बैंक में क्यों नहीं था, इसलिए वो कच्चा पैसा सी। जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो तब भी इस तरह भी यही होता है, हॉर्स ट्रेडिंग में भी यही होता है। अब आइए कि ये करते क्यों नहीं है। हाँ, तो करते क्यों नहीं है, इसलिए बिकॉज हमारी सारी रूलिंग क्लास जो है वो सारी चोरी करती है, और वो जब ये करेंगे तो सबसे पहले उनको नुकसान होगा, बिकॉज वो कर नहीं सकेंगे उसके बाद। तो ये गरीब का तो इशू नहीं है 5,000, उस बेचारे के पास 5,000 का नोट कहाँ से आया, और तो 100 दे नोट नहीं या 500 दे नोट नहीं या 1000 का ले लो, अगर मिडिल क्लास से थे 5,000 दे नोट तो लैके नहीं वो फिर दी तनख्वाह जड़ी है वो 50,000 है या लाख रुपए हुए या 2 लाख रुपए हुए, और जब जाता है बैंक में से तो वो जो 30,000 रुपया निकाल लेता है या अपनी ग्रोसरी खरीदने के लिए या बच्चों की फीस देने के लिए, उसके पास तो इतने, उसको तो 5-5 हज़ार नोटों की जरूरत नहीं है। 5-5 हज़ार नोटों की जरूरत उनको है जिन्होंने जाके आईफोन खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है और नॉन फाइलर है,
Right. अभी तक कैटेगरी बनी हुई है नॉन फाइलर और फाइलर। आप पूछे ये क्या चक्कर हुआ नॉन फाइलर एंड फाइलर, सबको फाइलर होना चाहिए, यही बिल्कुल IMF होना कहती चाहिए, है। बिल्कुल। आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा हो, खा आप लैंडलॉर्ड हो, आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, आप जो भी हैं, आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। राइट। अच्छा, वो लोग करते नहीं हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इज़ कि इसको ख़त्म कर दिया जाए 5,000 के नोट को, इसके साथ करप्शन भी ख़त्म होगी। आपने बताया नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया आपके साथ? अच्छा, अब उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा आइडिया है डॉक्टर साहब, तुसी जरा सेठी साहब ने बह के ते जरा वर्कआउट कर लो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था बिल्कुल कुछ नहीं होना। वो उन्होंने ही नहीं बनना फाइनेंस करता मिनिस्टर। मेरे आगे की कहना से हाँ उन्हें करने हैं ना ना। अच्छा। और वो नहीं होना। नहीं, IMF के कहने पे भी नहीं हो सकता? अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, IMF क्यों नहीं कहती, बताएं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया का एग्जाम्पल है जो इसलिए मैंने कहा था मुझे टाइम चाहिए। इंडिया का एग्जाम्पल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने जी। यही चीज़ सोच के नोटबंदी की थी। और नोटबंदी की थी, और उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट को उन्होंने कहा था हम डीमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को ख़त्म करो या इस किस्म की चीज़ को ख़त्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं हमारे, और वो जाली नोट्स आ रहे हैं, और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीज़न ये था, मगर उन्होंने जो रीज़न दिया वो था कि करप्शन हो रही है। मगर उन्होंने क्या किया, दो चीज़ें की। एक तो बहुत थोड़ा वक्फा दिया कि इस वक्फे के अंदर अंदर आपने पैसे जाके एक्सचेंज करने, तो लाइनें लग गई लोगों की। जी, उस पे मूवी बनी हुई है बाकायदा। लाइनें लग गई और लोगों ने कहा पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, परेशानी थी। परेशानी थी, और वो होना ये था कि जो आप लेके आए थे वो आपके बैंक अकाउंट में जाने थे। तो बैंक अकाउंट में जाते तो पता लग जाता है उनके CVR को कि जी यहाँ तो पैसे आ गए। फिर वो ये था कि उनको उसके बदले में नए नोट देने थे। उन्होंने नए नोट पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छाप लिए हुए थे। अच्छा। तो ये नहीं था कि उन्होंने ख़त्म कर दिए 500 और 1000 का नोट। ओके। उन्होंने उसके लिए नए नोट बना लिए। तो उसके साथ तो ब्लैक इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई जब वो नए नोट वापस आ गए मार्केट के अंदर। तो दैट वाज द मिस्टेक। ओके। मिस्टेक नहीं था, वो सोची समझी बात थी। प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि दो चीज़ें हुई उसके साथ। एक ये कि इतनी जल्दी उन्होंने किया विदाउट वार्निंग, और विदाउट उसकी जो तरीका था वो गलत था। इसके साथ लोग घबरा गए कि पता नहीं क्या होने लगा, लाइनें लग गई। अगर आप कह देते कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 5000 का नोट ख़त्म हो रहा है और नया 5000 का नोट नहीं मिलेगा, वार्निंग दे देते तो नहीं अनाउंस कर देते कि फलानी डेट को हमने 5000 का नोट जो है ख़त्म हो जाएगा। जो लोग बाहर है मुल्क से वो भी आएंगे तो अपना ख़त्म कर लें, लॉकर में रखे हुए निकाल लें, और आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करें और ख़त्म करें अपने 5000 के नोट। ठीक है। तो लोगों ने कर लेने थे। और नए नोट्स 5000 के नहीं छापते, बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं छापेंगे तो जो सर्कुलेशन में नोट्स हैं वो आहिस्ता 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 बैंकों में चले जाएंगे। ठीक है। और लोगों को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये प्रॉपर वे था। प्रॉपर वे बड़े हैं, और भी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ओके। नरेंद्र मोदी साहब ने ड्रामा किया, और जनाब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चरलिस्ट्स को। एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं वो कैश के ऊपर सीड खरीदते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। अच्छा। और वो फिर कैश के साथ सारा काम करते हैं। इकोनॉमी एग्रीकल्चर की वहाँ कैश इकोनॉमी है। अच्छा। और वो एग्रीकल्चर इज़ अ बिग सेक्टर। Obviously. पंजाब सारा वहाँ का पंजाब सप्लाई करता है। तो वहाँ पंजाब के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि ये क्या, और गाली गलौज शुरू हो गए। सो इन शॉर्ट, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ दो चीज़ें करने वाली हैं। मैं एक की आज बात करूँगा, फिर टाइम होगा तो बात करूँगा। एक तो ये 5000 का नोट फारग करें। अच्छा। इसका नया नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम दे दें लोगों को और कहें जी ये ख़त्म हो रहा है। और आप जो भी पैसे हैं बैंक्स में डालें अपने, और फिर वहाँ से विड्रॉ कर लें 1000 के नोट में या 500 के नोट में अपने खर्चों के लिए। इससे तो FBR को पता चल जाएगा कि इस बैंक में कितने पैसे आए हैं, और उसके ऊपर एक एमनेस्टी भी दे दें कि जी अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी है तो आप जाएँ और डालें और इतने पैसे दें और आपकी ब्लैक मनी भी वाइट कर दें। दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें। ओके। 5000 का नोट भी ख़त्म करें और लोगों को तकलीफ भी ना हो, जैसे एमनेस्टीज मिलती हैं। मिलती है ना। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ भी एक एमनेस्टी दे दें, मगर PMLN ने इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करें। ठीक है। दूसरी, जाने से पहले जी, FBR दिन रात रोता है कि जी हमें पैसे पूरे नहीं मारे होते। जी। आपको पता क्यों नहीं होते? टारगेट नहीं होता। हाँ, वो इसलिए कि FBR को इजाज़त नहीं है कि सैयदा का बैंक अकाउंट खोल के देखे सैयदा के पास कितने पैसे हैं। एक्सेस नहीं है। अच्छा। नहीं है। ओहो। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रिक्वायरमेंट है सीक्रेसी की। अच्छा। ये बैंकिंग जो होती है वो सीक्रेट होती है। ओके। उसको महफूज रखते हैं। Across सारी the world? दुनिया में ऐसे ही है। अच्छा। मगर अगर इस लेवल की करप्शन हो और प्रोसीड्स हों तो फिर ये मुमकिन है कि ये एक और काम भी हो सकता है।
नादरा जो है उसके पास सारा डेटा है, बैंकों का डेटा भी है सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए। तो आज अगर एफबीआर को आप इजाज़त दे दें कि एफबीआर जो है वो टक 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 करे और बैंक की सर्वर के अंदर चला जाए और वहाँ से नजम सेठी का या सईदा का बैंक अकाउंट में देखे, अच्छा जी कितने पैसे भेजे Required data. तो सईदा ने कितने टैक्स लिया, अच्छा सेठ साहब आप ही का अकाउंट देखें, चलो मेरा ही उसमें अकाउंट फायदा देख लो। मिलेगा। तो उसके साथ ये होगा हाँ। कि फौरन नोटिस चला जाएगा एफबीआर की तरफ से सईदा को और कहे जी सईदा तेरे को पैसे आने कितों आए ने, यदि मनी ट्रेल तो दिखा। तो सईदा कहेगी जी माफ करो लो टैक्स ले लो, तुम 25% रहते रख लो, मैनू ना तंग करो। माड़े बंदे तो थे मगर यार। वो फैसिलिटी एफबीआर को नहीं दी गई। अगर एफबीआर को लिंक कर दिया जाए विद नादरा डेटाबेस ऑफ बैंक्स और ये कहा जाए कि आप परमिशन लेके, अगर आपको शक है नजम सेठी के ऊपर तो आप परमिशन ले लें फ्रॉम ए जज कि हमने इसलिए इस केस को हमने खोलना है, हम देखना है, तो यू कैन एक्सेस इट एंड देन यू कैन डू एन ऑडिट। इस वक्त एफबीआर किसी पोजीशन में नहीं ऑडिट करने, बेचारे हाथ बंधे हैं उनके। तो सर साहब आई विश वी हैड मोर टाइम। साल और साथ एफबीआर के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबसे पहले उनके अकाउंट्स देखे जाएं। ताकि शब्बर ज़ैदी साहब घर से शुरू किया जाए। घर से शुरू किया हाँ, शब्बर ज़ैदी साहब कह गए हैं हमाम में हम आ जाएं, अल्लाह खैर। ये दो चीज़ें कर दें, आप देखिएगा इस मुल्क के अंदर सारी करप्शन, सारी तो नहीं ख़त्म होगी, वो फिर भी ढूंढ लेंगे रास्ते, मगर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और बहुत सा पैसा जो है वो वाइट हो जाएगा और ये टैक्स के सारे प्रॉब्लम्स खत्म। और ये करने का काम किसका है, जल्दी से बता दें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब और हाफिज साहब बैठ के ये फैसला करें, क्योंकि हाफिज साहब को तो कोई इशू नहीं है उनके लिए, वहाँ तो इस किस्म की करप्शन नहीं होती फौज के अंदर। ये तो सिविलियंस के अंदर और प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है इस किस्म की। ठीक है, यहाँ ये तो ये खाते बंद किए जाएं और ये काम सौंप दे। तो ये हाफिज साहब को चाहिए जाके शहबाज शरीफ साहब को कहें या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि ये दो काम करें आप। फिर देखें यहाँ पे कहते हैं शॉर्टफॉल 1 ट्रिलियन की है, आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 15-20% पे पहुँच जाएगा। तो फेयरनेस इसी तरह से आ सकती है, जो गवर्नमेंट फेयर होगी वो इन इकदामात को फॉलो करेगी। चाहते थे मजीद इसकी नेटी ग्रिटी में जाएं, लेकिन आने वाले शोज़ में इस पर करते रहेंगे बात। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।